السلام علیکم دوستوں، اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں۔ 2019 میں پانی کے درمیان موجود پلرز دریا میں پانی کی مقدار یا پھر اس کی سطح کو بتا رہے ہیں، جو اگلے 2 سال کے اندر ہوتے ہوتے مسلسل خشک ہو رہی ہے، اور یہ قیامت کی ایک اہم ترین نشانی ہے۔ یہ ہے دریائے فرات۔ دریائے فرات کا خشک ہونا ہی جنگ ہرمدون یا پھر دنیا کی سب سے آخری جنگ کے شروع ہونے کا آغاز ہے، جس کا وعدہ دنیا کے سب سے سچے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو ہر صورت پورا ہو کر رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے، جس کو لے کر بہت ہی خوفناک لڑائی ہوگی، اور لڑائی کے اندر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک شخص یہ سوچے گا کہ شاید میں بچ جاؤں اور اس تمام مال کو حاصل کر لوں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے خزانے کو ظاہر کر دے گا، لہٰذا جو شخص بھی اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ اس اہم ترین حدیث مبارکہ کے اندر قرب قیامت کے قریب کی ایک اہم ترین پیشن گوئی کی گئی ہے، جس کے مطابق دریائے فرات، جس کا بہاؤ اس دور کے اندر بھی اپنے عروج پر تھا اور کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ کبھی خشک ہو سکتا ہے، عنقریب خشک ہو کر ایسے لوگوں کی آزمائش کرے گا جو کہ دنیا کے مال و زر یا لالچ کا شکار ہوئے یا پھر بے دین ہوئے، اور اس مال کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ ایسے لوگ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر ویسے ہی عمل کریں گے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مال سے کچھ مت لینا۔ یہ آزمائش ان دونوں گروہوں کو بالکل الگ الگ کر دے گی۔ اس پیشن گوئی کو سمجھنے سے پہلے دریائے فرات کی تاریخ اور اس کی اہمیت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ فرات یعنی کہ صاف پانی۔ یہ دریا ترکی سے شروع ہوتا ہے اور پھر شام اور عراق سے ہوتا ہوا پرشین گلف تک پہنچ جاتا ہے۔ واقعہ کربلا اسی دریائے فرات سے نکالی گئی ایک نہر کے کنارے پیش آیا تھا، جسے نہر القمہ کہا جاتا ہے۔ دریائے فرات اور دریائے دجلہ ایک دوسرے کے متوازی، اور یہ دونوں دریا پرشین گلف کے قریب ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق فرات ایک مقدس اور بافضیلت دریا ہے جس کے اندر جنت کا پانی شامل ہے۔ انٹرنیٹ پر دریائے فرات کے خشک ہونے کے متعلق بہت سارے دعوے موجود ہیں کہ کہیں پر تو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ وہ سونے کا پہاڑ انسانوں کو مل گیا جس کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی تھی، اور کسی کا کہنا ہے کہ یہاں سے دریافت ہونے والے تیل یا اس تیل سے حاصل ہونے والی دولت دراصل ابسٹریکٹ مائنوں کے اندر یا مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے سونے کا پہاڑ کہہ کر بیان کی گئی تھی۔ تو کوئی دریائے فرات کے خشک ہونے والے علاقے سے ملنے والے پراسرار شہر کو سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دے رہے ہیں، جن کے مطابق یہ شہر ماہر آثار قدیمہ کے لیے ایک سونے کے پہاڑ جیسا ہے، پر ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس شہر کی دریافت ایک اہم کھوج تو ہے، پر اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سے کوئی تعلق نہیں۔ ترکی اور شام نے دریائے فرات میں بہت سارے ڈیم بنا رکھے ہیں جس کی وجہ سے اس کے پانی کا لیول مسلسل کم ہو رہا ہے۔ بابل شہر کیونکہ پرانی حکومتوں کا مرکز تھا، لہٰذا کچھ لوگوں کو امید ہے کہ یہاں پر دفن کوئی بہت بڑا سونے کا خزانہ اس شہر کے نیچے موجود ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے آس پاس بہت سی چھوٹی چھوٹی ایسی چٹانیں موجود ہیں جن کے اندر سونے کی کافی مقدار موجود ہے، جو کہ یہاں کے لوکل لوگ تھوڑی تھوڑی مقدار میں نکالا کرتے تھے، لیکن جب یہ شہر زلزلے کے بعد تباہ ہوا تو یہ چٹانیں دریا کے نیچے ہی دفن ہو گئیں۔ اسی لیے آج بھی دریائے فرات کے نیچے موجود ان چٹانوں کے بہت سے معمولی مقدار میں سونا نکالا جاتا ہے، جس کو بنیاد بنا کر اس پیشن گوئی کو سچ بتایا جاتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اب تک کہیں سے بھی دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ یا بہت زیادہ مقدار کے اندر سونے کے پہاڑ یا خزانے کے ملنے کی تصدیق نہیں ہو سکی، اور ایسا اس لیے بھی ہے کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ کے مطابق پہلے اس دریا کو مکمل طور پر خشک ہونا تھا، جبکہ آج بھی اس کے اندر پانی کی کچھ مقدار باقی ہے۔ سو ممکن ہے کہ مکمل خشک ہونے کے بعد ہمیں واقعی کوئی ایسا سونے کا پہاڑ دیکھنے کو مل جائے، یا پھر ایسا خزانہ دنیا کے سامنے آئے جو حدیث مبارکہ کے الفاظ کے بالکل مطابق ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم انسانوں کو اس کھوجنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس پہاڑ کو انسانوں کے سامنے ظاہر کر دے۔ اگر دریائے فرات اسی سپیڈ کے ساتھ مستقبل میں بھی خشک ہوتا رہا تو ہمیں یہ عمل 1 سے 2 سال کے اندر ہی مکمل ہوتا دکھائی دے گا۔ حدیث مبارکہ میں واضح طور پر سونے کا پہاڑ کا ذکر ہے، نہ کہ کسی دولت کا، نہ کہ کسی کنویں کا، نہ کسی تیل کا۔ اسی لیے یہ عنقریب ہو کر ہی رہے گا، آج کل یا کچھ سالوں میں، ہم نہیں جانتے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنے قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔